السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بیف قیمہ نان کی ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ آپ لوگ گھر پہ نان قیمے والے کس طرح بنا سکتے ہیں، اس کی ریسپی ہے، آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنی ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کے ایک بول رکھ لیا ہے، اس کے اندر جو ہے خمیر ڈال دیتے ہیں۔ میرے پاس 11 گرام کا ساشا تھا، وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ تو اور کیا کیا چیز جانی ہے، گھر میں تقریباً پڑی چیزوں سے نان بنا لیں گے ہم۔ تو نمک دوستوں میں نے 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو پورا دیکھا کریں۔ یہ دوستوں میں یقین کریں بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ 2 انڈے جو ہیں میں نے ایڈ کر دیے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے اور کیا چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے دودھ۔ میرے پاس تقریباً 2 کپ دودھ نیم گرم ایڈ کیا میں نے۔ یہ 1.5 کلو میدہ کی ریسپی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر زیادہ بنانے ہیں تو آپ لوگ چیزوں کی تعداد زیادہ کر سکتے ہیں۔ 2 کپ پانی اور 2 کپ دودھ میں نے ایڈ کیا ہے۔ تقریباً پہلے میں نے 1 کپ جو ہے وہ پانی کا ایڈ کیا ہے، بعد میں اگر ضرورت پڑی تو پھر میں استعمال کروں گا۔ جی دوستوں، اس کو ریسٹ دے دیں گے 10-15 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس 4 عدد پیاز ہیں، اس کو باریک چاپ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں، میرے چینل کے اوپر کمنٹ کر دیں، اور جو ہے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ آپ لوگ اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کریں، بہت مزیدار ریسپی ہے۔ گھر پہ آسانی کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ نان بنا سکتے ہیں، اور پیسوں کی بھی دوستوں بچت، اور معیاری چیز، اور جو ہے لاجواب ریسپی۔ اس طرح آپ لوگ پیسوں کی بچت کیا کریں، گھر پہ چیزیں جو ہے وہ تیار کر لیا کریں۔ یہ بالکل آسانی کے ساتھ چیزیں بن جاتی ہیں گھر۔ تھوڑا سے جو ہے وہ آپ لوگ ٹائم دیں گے کسی ریسپی کو بھی تو وہ آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی ریسپی۔ دوستوں باتوں باتوں میں نے پیاز جو ہیں وہ سارے کاٹ لینے ہیں اس طرح باریک باریک، تو پھر اس کا پانی نکال دیں گے کسی کپڑے کے اندر ڈال کے، اس کو دبا دبا کر پانی نکالنا ہے۔ دوسری طرف دوستوں میں نے مرچیں سبز والی رکھ لی ہیں، تقریباً یہ 100 گرام کے قریب مرچیں ہیں، جو اس کو بھی چاپ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ڈالیں گے قیمے کے اندر۔ آپ لوگ جو ہے مرچیں کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس 1.25 کلو کے قریب جو ہے وہ قیمہ ہے، تو اس حساب کے ساتھ میں جو ہے وہ مرچیں کاٹ رہا ہوں، اور میرے جو فیملی حضرات ہیں وہ مرچیں جو ہیں وہ تھوڑی اچھی خاصی کھاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے میں اس طرح چاپ کر لوں گا جلدی سے مرچیں دوستوں چاپ کرنے کے بعد نیکسٹ باری آ جائے گی میدہ چھاننے کی۔ میدہ سب سے پہلے گوندھ کر رکھیں گے، میدہ بازار سے آیا ہے ابھی تو اس کو گوندھ کر رکھ لیتے ہیں۔ 1.5 کلو میدہ ہے میرے پاس۔ گرمیوں کا موسم ہے دوستوں، کوئی چیز بھی استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھ کر اندر کیڑے وغیرہ جو ہو وہ اس کو نکال دیں پلیز۔ جو ہے کھانوں کے اندر کیڑے کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو اس طرح میدہ جو ہے دوستوں میں نے 1.5 کلو چھان لیا ہے۔ اس کو چھاننے کے بعد پھر اس کے اندر جو دودھ انڈوں والا جو مکسچر بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے، اور اس ٹائم پہ آ کے پانی تھوڑا کم پڑ گیا تھا تو 1 کپ پانی کا میں نے اور ایڈ کیا۔ اب 2 کپ جو ہے وہ دودھ اور 2 کپ پانی کے استعمال ہوئے۔ 1.5 کلو میدہ تھا، 2 انڈے تھے، اس مکسچر کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا اس کے اندر 3 سے 4 کھانے والے چمچ آئل شامل کرنے ہیں، وہ کب کرنے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میدہ جو ہے وہ بعض اوقات گوندنے وقت جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ چپک جاتا ہے، آپ لوگ آئل کا استعمال کریں، آئل کے ساتھ ساتھ اس کو گوندیں گے، یا خشکا جو ہے وہ خشک میدہ آپ لوگ ہاتھوں اوپر لگا کے آپ لوگ میدہ گوندیں گے تو آپ لوگوں کا میدہ جو ہے وہ
نرم بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح تھوڑی سخت ڈو رکھیں گے تو آپ لوگوں کا نان جو ہے وہ پرفیکٹ اور نرم اور مزیدار جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کو دوستوں 1.5 گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے۔ تو اب مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس زیرہ، دھنیا اور ریڈ مرچیں، پیسی ہوئی مرچیں، اجوائن جو ہے وہ ہے۔ تو اس کو آپ لوگ مرچیں جو ہیں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے۔ میرے پاس جتنا قیمت تھا اس حساب کے ساتھ میں نے ایڈ کر لیا مسالے۔ کوٹا ہوا دھنیا، کوٹا ہوا زیرہ، پیسا ہوا دھنیا، پیسا ہوا زیرہ، کٹی ہوئی مرچیں، پیسی ہوئی مرچیں، نمک، اجوائن پیسی ہوئی، یہ سب چیزیں میں نے پیازوں کے ساتھ مکس کر لیا ہے۔ تو دوستوں اب میرے پاس جو ہے قیمہ وہ باریک مشین سے نکلا ہوا قیمہ ہے، بیف کا قیمہ ہے، اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا قیمہ ہے میرے پاس۔ تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو بھی ریسٹ پہ رکھ دیں گے تقریباً جب تک جو ہے میدا ہمارا ریڈی ہوتا ہے، تب تک کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے۔ جی تو دوستوں میدا جو ہے وہ ہمارا پھول گیا ہے، خمیر جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے۔ ایک پیڑا اٹھائیں گے، اس طرح اس کو پیڑے کی شکل دیں گے، گول گول بنا لیں گے ایک پیڑا بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ روٹی کی شیپ دینی ہے دوستوں۔ روٹی کی شیپ دینے کے بعد اس کے اندر قیمہ کس طرح لگانا ہے وہ بھی آپ لوگ بآسانی دے سکیں۔ جی بیلنی کی مدد سے اس کو تھوڑا روٹی کی شیپ دیں گے اس طرح، پھر اس کے اندر قیمہ بھریں گے، پھر اس کو گول کریں گے، پھر اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے دوستوں ریسٹ پہ رکھیں گے۔ جب یہ تھوڑا سا 3 سے 4 منٹ کے بعد پیڑا جو ہے وہ اپنے اصلی حالت میں آ جائے گا، تھوڑا جو ہے وہ اس کا واٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں آٹے کے اندر وہ نکل جائیں گے، پھر اس کو بیلنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح اس کو رکھ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد پھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے کچھ اس طرح چوڑا کر لیں گے، پھر بیلنے کی مدد سے آرام سے اس کو جو ہے وہ بیلیں گے۔ نان کو آپ لوگوں نے سخت ہاتھ بالکل بھی نہیں لگانا، ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ قیمہ باہر نکل جائے اور آپ کا نان پھٹ جائے۔ نان جو ہے وہ پھٹ گیا تو سمجھیں کہ آپ لوگوں کا دماغ بھی پھٹنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی نے کیسی ریسپی دے دی ہے، بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، بالکل اچھی نہیں بن رہی۔ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ گندے گندے خیال جو آپ کے ذہن میں آئیں گے میرے بارے میں، تو اس سے پہلے کہ آپ لوگ جو ہے آرام سے نان کو بیلیں، پھر اس طرح کسی چیز کی مدد سے آپ لوگ نشان لگا لیں، اوپر تھوڑا سا گیلا ہاتھ لگائیں، پھر دھنیا لگا لیں۔ آپ لوگوں کے پاس کلونجی، تل جو وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں۔ اس طرح دوستوں آپ لوگ جو ہے سارے نان بنا لیں گے۔ پہلے روٹی بیلیں گے، اس کے اندر قیمہ رکھیں گے، پھر اس کو بند کر کے ریسٹ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اسی طرح دوستوں میں ایک ایک کر کے نان جو ہے وہ تندور کے اندر لگاتا جاؤں گا۔ میرے پاس تندور ہے، آپ لوگ اوون کے اندر یا توے کے اوپر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا 20% توا گرم کر کے گیلے ہاتھ سے نان کو چپکائیں، پھر کسی برتن کے مدد سے اس کو پکا سکتے ہیں۔ اس کو الٹا لگا دیں گے توے کے اوپر تو آپ لوگوں کا نان جو ہے وہ توے کے اوپر بھی یہ بن سکے گا، آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ تو یہ ریسپی بھی میں نے ایک دفعہ بنائی تھی، لیکن وہ میری ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی۔ وائس میری لگی ہوئی ہے لیکن ویڈیو نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح دوستوں آپ لوگ جو ہے گھر پہ آسانی کے ساتھ قیمے والے نان بنا سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا گیلا ہاتھ لگایا، تھوڑا سا اوپر دھنیا چھڑکیں گے، پھر اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے، اس طرح جو ہے دھنیا بھی نان کے ساتھ ساتھ چپک جائے۔ اس طرح گدی رکھیں گے، گدی کے اوپر نان الٹا رکھیں گے، پھر اس کے اوپر تھوڑا گیلا ہاتھ لگایا، پھر اس کو تندور کے اندر جا کے میں باہر لگا کے آتا ہوں۔ تندور میرا باہر ہے، کچن جو ہے وہ باقی سارا سسٹم کچن کے اندر ہے۔ تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے پیارے ہمارے نان بن گئے ہیں۔ یہ میرا تندور جو ہے وہ جل رہا ہے، تو دیکھ سکتے ہیں نان بھی اندر لگے ہوئے ہیں۔
تو اسی کے ساتھ دوستوں آج کی ویڈیو میری مکمل ہو جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ ملتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ میں ناصر. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ریسپی کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے. آپ لوگوں نے پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں. اللہ میں ناصر.